نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه افضل الصلاة واكمل التسليم. آج حضور تاج الشریعہ کی یادگار کے طور پر یہ آن لائن اجلاس جاری ہے. اس سلسلے میں مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق وغیرہ کے بارے میں جو مطالبہ کیا تھا اس سے متعلق میں کچھ عرض کر دوں. تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حدیث بطور تواتر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کسی کو وارث بنا کر نہیں چھوڑتے. ہمارا جو مال ہے وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے. اس متواتر حدیث کے خلاف کے بعد میں اس حکم کو سرکار نے واپس لیا ہو کوئی ثبوت نہیں ملتا. قرآن عظیم میں بھی جو فرمایا گیا وہ مسلمانوں کو ہی مخاطب کر کے فرمایا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے وراثت سے متعلق یہ حکم دیتا ہے. تو یہ حکم خاص مسلمانوں کے لیے ہوا، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ورنہ یوصیکم کا لفظ نہ ہوتا بلکہ مطلق ایک بات کہی جاتی، جیسے نماز روزے وغیرہ کے بارے میں فرمایا گیا. اور تواتر سے جب کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ حکم قرآن عظیم کی آیات میں تخصیص اور نسخ کا بھی اس سے حکم جاری ہو سکتا ہے. اس بنا پر یہ جو سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا، یا امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اپنا مطالبہ سمن یعنی 8واں حصہ
جو وراثت میں ہوتا ہے اس کے مطالبے کے لیے بھیجنا چاہا تو یہ دراصل عدم علم کی بنا پر ان حضرات کے یہ مطالبے تھے. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کی ازواج مطہرات نے عثمان غنی کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس مطالبہ سمن کے لیے بھیجنا چاہا تو فکنت ارد علیہن، میں ان کو روکنے لگی اس بات سے، اور میں نے کہا الا تتقین اللہ، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتی نہیں ہو کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب فرماتی ہیں کہ میری یہ بات ازواج مطہرات نے جب سنی فوراً وہ باز آ گئیں اور انہوں نے حضرت عثمان کو جو بھیجنا چاہا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئیں کہ رسول پاک نے جب خود یہ فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ازواج مطہرات کو بھی علم نہ تھا. عدم علم کی بنا پر کسی حکم کو جو عامت المسلمین سے متعلق ہے وہ انبیاء کرام پر اگر جاری کیا جائے تو اسے خطا اجتہادی کہا جاتا ہے، مطلق خطا نہیں کہا جاتا. خطا تو خطا ہے، خطا جس پر کوئی پکڑ یا دنیا میں کوئی اس کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے، مگر خطا اجتہادی وہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کا، دوسرے صحیح نتیجے پر پہنچنے کا. اور اگر اس سے خطا ہوئی اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچا تو اسے اپنے اجتہاد کا 1 ثواب ضرور ملے گا. تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ خطا اجتہادی پر بھی ایک مجتہد کو ثواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، ورنہ اس خطا اجتہادی پر بھی مجتہد کو ثواب کیوں ملتا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز خطا ہو اور اس پر نہ کفارہ، نہ توبہ، نہ استغفار، کچھ نہیں، اور وہ اس پر ثواب الگ سے مرتب ہو، ایسا تو نہیں ہے، الا بفضل اللہ تعالی و رحمتی. تو اب یہ کہنا ہے مجھے کہ ان حضرات سے جو یہ اس حدیث کے عدم علم پر مطالبے کا ارادہ ہوا، یا خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابن عباس نے رضی اللہ عنہما دونوں نے مل کر مطالبہ کر لیا، تو اس
مطالبے